اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا، داتا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو ہم سے ملانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو ہم سے ملانے آئے ہیں۔ یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ میرے آقا مرحبا، پیارے آقا مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، فرشی مرحبا، آقا مرحبا، داتا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا۔ یہ قیدو بندے عالم سے چھڑانے آئے ہیں، یہ قیدو بندے عالم سے چھڑانے آئے ہیں، یہ قیدو بندے عالم سے چھڑانے آئے ہیں، لو مجدہ ہو کے رہائی دلانے آئے ہیں، لو مجدہ ہو کے رہائی دلانے آئے ہیں، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ میرے آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ بھی سامنے آتا تھا اس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے، اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ درخت اور پہاڑ کیا کہہ رہے تھے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ یہی تو سوتے ہوئے کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوئے کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوئے کو ہنسانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوئے کو ہنسانے آئے ہیں۔ یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد
آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، میرے آقا مرحبا کی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک عربی دیہات کا تھا، آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ کیا میرے آقا کے انداز ہے کہ اسلام کی دعوت دے دی اس کو۔ اس عربی نے سوال کیا کہ آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ میں نے حدیث پاک کی شرح میں پڑھا ہے، یہاں اس کی مراد انسان نہیں تھے، انسان کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو آپ کی نبوت پر گواہی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر موجود ہے نا، یہ میری نبوت کی گواہی دے گا۔ میرے آقا جانتے تھے کہ درخت میرے نبوت کی گواہی دے گا، درخت تو جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، مگر اللہ کے نبی کو تو یہ علم تھا ہی کہ یہ درخت بھی مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں، تو یہ درخت میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ نے اس درخت کو بلایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت کو بلایا اور وہ فوراً زمین چیرتا ہوا، اور مصطفیٰ کریم بلائیں تو پھر کون نہ آیا ہے، وہ فوراً زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر آقا کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ اس نے با آواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی، پھر آپ نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ علماء فرماتے اس میں 2 معجزے ہیں، ایک اس کا آنا، پھر واپس چلے جانا، یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ نے فرمایا وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا، تو یہ درخت بھی جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، جو بشارت تھے، دعا خلیل کی عیسیٰ کی جو بشارت تھے، چمک سے اپنی جگہ جگمگانے آئے ہیں، چمک سے اپنی جگہ جگمگانے آئے ہیں، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں، سے اپنی یہ کوچے برسانے آئے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو چمک اپنی جگہ پر تھی نا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک مرتبہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، رات تک اندھیری کی تھی اور سخت کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ بوقت روانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے انہیں درخت کی ایک شاخ عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا تم بلا خوف و خطر اپنے گھر جاؤ، یہ شاخ تمہارے ہاتھ میں ایسی روشن ہو جائے گی کہ 10 آدمی تمہارے آگے اور 10 آدمی تمہارے پیچھے اس کی روشنی میں چل سکیں گے، اور جب تم گھر پہنچو گے تو ایک کالی چیز کو دیکھو گے، اس کو مار کر گھر سے نکال دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جو ہی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کاشانہ نبوت سے نکلے وہ شاخ روشن ہو گئی،
اور وہ اس کی روشنی میں چل کر اپنے گھر پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک کالی چیز موجود تھی. آپ نے فرمانے رسالت کے مطابق اس کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا. آقا کی اپنی چمک تو اپنی جگہ پر ہے, آپ تو جسے لکڑی دے دیتے تھے وہ بھی چمک جایا کرتی تھی. چمک سے اپنی جگہ جگمگانے گانے گئے, چمک سے اپنی جگہ جگمگانا جانے گئے, مہک سے اپنی یہ مجھے بسانے آئے گئے, مہک سے اپنی یہ مجھے بسانے آئے گئے. یہ کون سے بالا آمد آمد ہے, یہ کون سے بالا آمد آمد گئے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے. میں سوچ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شاخ, ایک لکڑی کے بارے میں شاید فرمایا کہ یہ لے لو, یہ چمک جائے گی, یہ روشن ہو جائے گی. ہم کیوں نہ آقا کی بارگاہ میں عرض کریں, آقا آپ نے جس لکڑی کی طرف فرما دیا وہ چمک گئی, اگر ہمارے دل کی طرف بھی اشارہ کر دو تو وہ بھی چمک جائے گا, اس کو بھی چمکا دو آقا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے. آؤ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا لگی, دیکھ کر اپنے رحمت بدو پر بے برسانے برسانے. اے بے نمازیوں, اے بے نمازیوں, اے نماز قضا کرنے والوں, اب تو نمازیں پڑھنی ہے نا. اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, فلمیں ڈرامے چھوڑ دینے ہیں نا. اے بدکاریوں میں, شراب میں, دیگر برائیوں میں مبتلا, آج تو میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہو نا. ہم واقعی بہت گناہگار ہیں, بہت گناہگار ہیں, ماں باپ کے نافرمان, اور نہ جانے کتنی نافرمانیاں کر کے ہم جی رہے ہیں. مگر سوچو جب بارش برستی ہے نا تو باغوں پر بھی برستی ہے, کھیت کھلیان پر بھی برستی ہے, میٹھے میٹھے چشموں پر بھی برستی ہے, وہیں پر گندگی پر بھی برستی ہے. بارش تو برس رہی ہوتی ہے, تو برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, وہ جو برستا ہے تو سب پر برستا ہے. تو جہاں اتنے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول پر بارشیں برس, اس میں کتنے اللہ کے نیک بندے, کتنے عاشق رسول, صحیح معنی میں عاشق رسول ہوں گے, نمازی ہوں گے, نیک ہوں گے, متقی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے. ہم مجھ جیسا گناہ کر پیتا برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدو پر بے برسانے برسانے والے, بدو پر بھی برسانے برسانے والے. عافیت شو و سخاوت اے
سوئے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدو پر دل پر ساتے